जहाँ इमाम हुसैन इमाम हसन खेला करते थे, उन गलियों में मैं फिरी हूँ, मैं घूमी हूँ, और मैं सोचती थी कि यहाँ इमाम हसन। वालेकुम अस्सलाम, मुबारकबाद मुबारकबाद। थैंक यू, बहुत 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 मुबारकबाद, आपका भी बहुत बहुत ये कितना खूबसूरत मदीना से फरहान। मैंने अंदर आना है या रसूल अल्लाह, मुझे अंदर आना है, मुझे इजाजत दे दो अल्लाह। अभी ये जी अपने हाथ में ये पहन रहा हूं। पूरी आ जाए मुझे, ये आ गई ये जी पूरी। कैसी लग रही है ये बताना है आप, क्योंकि मैंने आपके हाथ में देखी वसीयत मैंने उनको कर दी थी मेरा कि मुझे इधर ही छोड़ जाना, मुझे लेके ना जाना, मुझे इधर ही। यहाँ तक कंडीशन इतनी कंडीशन खराब थी मेरी। अल्लाह अकबर। उसका खजूर का साइज देखो। अच्छा आपने कहा खा के देखें, आपने ऐसे देखी नहीं होगी, मैं उसको देख के बता रहा हूँ कि इस तरह की खजूर हमने पाकिस्तान में तो मैंने नहीं देखी। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह बर्रा या अल्लाह बर्रा। What happened? Why are you shouting? इधर पाकिस्तानी है। वेलकम वेलकम, खुशामदीद, मुबारकबाद, वालेकुम अस्सलाम, मुबारकबाद मुबारकबाद। थैंक यू, बहुत 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 मुबारकबाद। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग? सब ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। फरहान ये आपने करवाना था मुंह में, आप खुद ही उनको डालिए, मैं आपका करवाता हूँ। अल्लाह के मेहमान साइमा जो हमारे साथ प्रोग्राम करती हैं, अल्लाह पाक के घर की जियारत करके आ रही हैं इस वक्त, और वो उम्रा की सआदत हासिल करके आ रही है। और ये पहला उम्रा इनका नहीं है, आगे आ जाए, अल्हम्दुलिल्लाह, ये पहला उम्रा इनका नहीं है, ये माशाल्लाह को 20 उम्रे अदा कर चुकी हैं, और ये एक बार फिर अल्लाह पाक के घर में गई और वहाँ पे ये जियारत करके आ रही हैं। आपने लास्ट शो जो हमने किया था, जब अलविदा किया था, वो उसका लिंक डाल दूंगा, वो भी देखिएगा जब हमने किया था। और आज ये तकरीबन 3 हफ्ते जी, 3 हफ्ते के बाद ये आज वापस तशरीफ लाई है, तो ये इनका वेलकम था। अब इनसे करते हैं बातें और पूछते हैं कि इन्होंने वहाँ पे क्या देखा, क्या पाया, और नूरानी वो साहतें थी, उनके मनाजिर, उनका अहवाल इनसे जानते हैं जी। तो बहुत बड़ी सादत है, बहुत बड़ी खुशकिस्मती है जो साइमा जी ने हासिल की है अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी ये वापस आई, अभी हमने इनका इस्तकबाल किया है, प्रोग्राम में हम बैठे हैं जो कि हम हर हफ्ता और इतवार को रेडियो पे करते हैं, तो ये हमारे लिए तबरुकात लेके आई है। फरहान जरा ये दिखाएं, और साइमा जी आप साथ साथ बताएं भी कि ये तबरुक कौन सा है, कहाँ से लिया है? ये मदीना की खास खजूरें हैं, माशाल्लाह, ये उसके घर की खजूरें हैं। अंबर है इसका नाम, अंबर खजूर का नाम है, ये मदीना की खास है, और ये खास कर आपके लिए हैं। बहुत, ये बहुत इसमें तस्बीह है, इसमें अंगूठी है। ये आपने कहाँ से ली थी? ये भी मदीना से, मदीना से, ये मदीना से मैंने लिया सब कुछ ना। माशाल्लाह। फरहान ये आपके लिए खजूरें हैं, ये मुझे दे दे मोबाइल फरहान। और ये खजूरें आपके लिए हैं, ये भी मदीना की हैं। अच्छा ये सारे तबरुकात मदीना से लिए आप? मदीना से लिए हैं। ये आपके लिए तस्बीह है, ये माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। खजूरें हैं। टोकरी की तो इनको बहुत जरूरत थी सख्त। ये इसमें रख लो, ये उसके लिए वकास भाई के, ओके, वो भी अभी आ रहे हैं हमारे। वकास भाई हैं हमारे प्रोडक्शन में जो होते हैं, तो अभी जब हम ये वेलकम किया था तो वही हमारा वीडियो बना रहे थे, तो उनके लिए भी तबरुक। माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया साइमा जी। सबसे बड़ा तोहफा तो ये है ना जो आपने हमें ये ला के ये चीजें दी हैं। सबसे बड़ा तोहफा तो ये कि मैंने आपको याद रखा वहाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, और खुदा की कसम आप लोग मेरे साथ साथ रहे हैं वहाँ पर। बाकायदा आपकी तस्वीर आती थी, आपकी वो सारी जियारतें होती थी। मैंने वहाँ जब मैं फारिग होती थी तो मैं आपकी जियारतें सारी देखती थी यूट्यूब पे सारी जियारतें मैं देखती थी वहाँ पे, बल्कि आप लोग मेरे सामने रहते थे। मदीने में थी तो आप लोग मेरे साथ थे, मक्का में थी तो आप मेरे साथ थे। फरहान की भी वो लगी हुई थी, आपके भी वो था सारा कुछ, क्या उसको बोलते हैं, मुझे तो ये भी नहीं सारा स्टेटस वो उसमें जो भी था, आपकी सारी जियारतें जितनी भी थी सारी माशाल्लाह मैं वहाँ पे देखती थी। और मैंने आप लोगों को भूली नहीं हूँ, खाना काबा के गुलाब के साथ लग के मैं ऐसे चिमट के मैं आप लोगों को याद कर रही थी, और मैं आप लोगों के लिए दुआएं मांग रही थी कि अल्लाह पाक जैसे मुझे आपने बुलाया है, अल्लाह पाक इनको भी अपने घर की हाजिरी नसीब करना, आप इनको भी बुलाना। तो मेरी दुआएं इंशाल्लाह ताला कबूल होंगी, क्योंकि कहते हैं कि जहाँ मैं गई हूँ वहाँ पे जाके अगर दुआ मांगो ना तो अल्लाह ताला कबूल कर लेते हैं, और इंशाल्लाह कबूल करेंगे। फरहान ये जरा ये जो इस वक्त बातें कर रही है ना साइमा, जिस तरह ये बता रही हैं कि इन्होंने उस दर को, उससे बड़ा तो दर कोई है ही नहीं, जो है ये अल्लाह का घर। बेशक दुनिया में बहुत सारे मकामात हैं, बहुत सारे ऐसी मुकद्दस ज़ियारात हैं जहाँ पे जाके हम बहुत बड़ी सादत
حاصل کرتے ہیں, لیکن ان سب کی بھی سعادت جو ہوتی ہے وہ خدا کے گھر میں ہوتی ہے. تو اللہ کے گھر میں انہوں نے ہمیں یاد رکھا, مدینہ میں خدا کے حبیب جن کے صدقے میں یہ دنیا اللہ نے بنائی ہے, ان کے در سے, ان کے شہر سے, ان کے در سے یہ جو ہمارے لیے تبرکات لے کے آئی ہیں ماشاءاللہ سے. اور ابھی میں یہ کھول کے دکھانا چاہوں گا آپ کو اسپیشلی, یہ جو مدینہ سے لے کے آئی ہیں اسپیشلی وہ چیز کیا ہے. ساتھ ساتھ میں اپنا پروگرام بھی کر رہا ہوں. لیں, میں نے آپ کے ہاتھ میں انگوٹھی دیکھی تھی تو وہاں پہ مجھے انگوٹھیاں نظر آئی تو میں نے کہا ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی, یہ کتنا خوبصورت مدینہ سے. فرحان یہ ذرا کلوز کر کے دکھانا, اوپر کتنا خوبصورت گنبد خضرا بنا ہوا ہے ماشاءاللہ, مسجد نبوی. اور یہ ایک چھلا جس کو ہم بولتے ہیں کی چین, اس کو کی چین یعنی کہ, اور یہ بہت خوبصورت, بہت خوبصورت ہے. تھینک یو سو مچ. اور اس کے بعد ہے جی, ارے واہ سبحان اللہ ماشاءاللہ, یہ سٹون ہے کوئی جی پتہ نہیں, اب یہ کہتے ہیں فیروزہ, مجھے اب کچھ سمجھ نہیں آئی کہ کیا ہے, یہ اصلی ہے یا اصلی ہی پتہ نہیں کیا ہے. مجھے بس چلیں اس وقت اصلی, مجھے بھی پہچان تو نہیں ہے لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ یہ اصلی ہے, کیونکہ جو نقل ہوتا ہے نا اس میں روشنی ہوتی ہے آر پار, تو اس میں وہ لائٹ تو ہلکی ہلکی فیل ہو رہی ہے لیکن وہ آر پار نہیں ہو رہی. باقی اصل نقل کو چھوڑیں, یہ جس در سے آیا سب سے بڑی نسبت تو یہ ہے الحمدللہ. یہ ہمارے لیے سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہ کہاں سے آیا. تو میں ابھی یہ جی اپنے ہاتھ میں یہ پہن رہا ہوں, پوری آ جائے مجھے, یہ آ گئی ہے جی پوری, کیسی لگ رہی ہے یہ بتانا ہے آپ نے. اور اس کے بعد یہ ماشاءاللہ سے یہ تسبیح, سبحان اللہ ماشاءاللہ, کیونکہ میں نے آپ کے ہاتھ میں دیکھی تھی ایسی تصویر, میں نے ایسی ڈھونڈی, میں نے بہت بہت شکریہ. اچھا آپ سب کو بھی اس بات کا علم ہوگا کہ ابھی ریسنٹلی میں بھی ایران اور عراق کربلا سے اور نجف, بغداد, سامرا, کاظمین, کم, مشہد, ایران کی جو وہ زیارات ہیں وہ ساری کر کے آیا ہوں. مجھے ابھی 1.5 مہینہ ہوا ہے آئی تھنک, تو اس لیے وہ ابھی میری فیلنگز بھی ویسی ہی ہیں. اور یہ جو باتیں کر رہی ہیں, چونکہ کھجور کھا کے دیکھیں آپ کو مزہ آئے گا. یہ ایسی کھجور آپ نے کبھی نہیں کھائی. یہ کیا نام آپ نے بتایا, امبر, اس کا نام امبر ہے. یہ کھجور جو ہے نا یہ مدینہ سے ملی ہے. اچھا امبر کی مثلاً کیا اس کی خاصیت کیا ہے وہ ذرا بتائیں. یہ کہتے ہیں کہ حضور پاک نے اپنے ہاتھوں سے لگائی تھی, یا اس باغ, جس باغ میں یہ ہوتی ہے, یہ ماشاءاللہ بہت اچھی ہے. یہ ذرا دکھاؤ, اللہ اکبر, اس کا کھجور کا واقعی. اچھا آپ نے کہا کھا کے دیکھیں, آپ نے ایسے دیکھی نہیں ہوگی, میں اس کو دیکھ کے بتا رہا ہوں کہ اس طرح کی کھجور ہم نے پاکستان میں تو نہیں دیکھی. میں نے بھی واقعی ہی نہیں دیکھی. اور اس کا جو بناوٹ ہے فرحان ایسے ہی ہے, اس کی بناوٹ آپ دیکھیں ذرا, کہ اس کی بناوٹ سے ہی لگ رہا ہے کہ یہ واقعی یہاں پہ نہیں ہم نے دیکھی. جی بالکل, امبر اس کا نام ہے. واہ واہ سبحان اللہ, امبر ہے, سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی یہ ہم کھا سکتے ہیں, بسم اللہ کر کے کھائیں, اور آپ اپنے دل کی مراد جو بھی ہے وہ دعا کریں, اللہ پاک آپ کی مراد پوری کرے. بہت شیریں ہے, بہت شیریں ہے یہ تو, بہت میٹھی ہے. اور وہ ایک کھجور ہے اور جو آتی ہوتی ہے اکثر اجوا, اجوا جو کھجور ہے نا, جو اصل اجوا ہے, جو ٹیسٹ اس کا ہوتا ہے اس طرح کا ٹیسٹ ہے, بہت ہی میٹھا ماشاءاللہ. بلکہ اس سے زیادہ اچھی مجھے اس کا ٹیسٹ اچھا کیا بات, یہ تو لگ رہا ہے جیسے میں کوئی کھا رہا ہوں, پھل کھا رہا ہوں, پھل کھا رہے ہیں نا, فریش ایگزیکٹلی. سبحان اللہ. فرحان ذرا آپ اپنی ذرا دکھائیے تبرکات اپنے, کہ آپ کو جو تبرک ملا ہے اس میں کیا کیا ہے. اس میں ٹوپی ہے, یہ ذرا کیجیے ایکسپلین. یہ دکھائیں ذرا, آپ کے پوری بھی یہ مدینہ کے ہے, میں نے سارا کچھ مدینہ سے لیا ہے. کیا بات ہے, تسبیح بھی میں نے وہاں سے لی تھی, بہت خوبصورت ہے, بہت پیاری ہے. تو میں نے کہا فرحان نماز پڑھتے ہیں. جی جی الحمدللہ, آپ کی دعاؤں سے کوشش کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ یہ اب آپ نے جو گرا لگا دی اگر کھل جائے. اچھا یہ کھجور ہے, یہ بھی کھجوریں ہیں, امبر, یہ امبر ہے, یہ امبر ہی میں لے کے آئی ہوں آپ لوگوں کے لیے, کیونکہ یہ سب سے مہنگی والی کھجور ہے. اور مجھے یہ بہت پسند ہے. وہاں کی تو جتنی بھی کھجوریں جس میں کلمی ہے اور اجوا ہے, اور یہ بھی کیا بات ہے, اچھی لگی. ایک اجوا اچھی لگی. چلے نیکسٹ ٹائم آؤں گی تو اجوا بھی آپ. جزاک اللہ. یہ بہت دیکھیں کوئی پیار سے لاتا ہے, اور جس در سے لایا واقعی ذیشان والی بات ہے, یہ بہت بڑی بات ہے. دیکھیں اس میں یہ تو بات ہی نہیں ہو رہی کہ کون سی چیز ہے, یہ کتنی مہنگی ہے, یا کیا ہے, اصل ہے, نقل, بات ساری نسبت کی ہے. جی بالکل. وگرنہ یہ بھی زمین کا ٹکڑا ہے, وہ بھی زمین کا ٹکڑا ہے, لیکن اس کی نسبت وہ ہے کہ وہ زمین کے جتنی زمین ہے سب سے معتبر ہے وہ ٹکڑا. لیکن جی ابھی ہم چلتے ہیں لائیو اور آپ سے ذرا وہاں کا احوال جانتے ہیں, آپ بھی رہیے گا ہمارے ساتھ. لیں جی دوستو, بریک کے بعد ایک بار پھر ہم آن ایئر ہو چکے ہیں, اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کے لیے سرپرائز ہے. جتنے لوگ ہمیں سوشل میڈیا پہ فالو کرتے ہیں, آپ نے تو یقیناً ویڈیو کی شکل میں دیکھ لی ہوگا, چونکہ ریڈیو پہ ہم ابھی
ऑन एयर हुए हैं. सो रेडियो पे जितने दोस्त सुन रहे हैं, मैं आप सबको बताता चलूँ, मेरे प्रोग्राम में मेरे साथ हमेशा होती हैं साइमा चौधरी और फरहान अनवर. साइमा चौधरी आज से 3 हफ्ता पहले कूच कर गई थी, दार फ़ानी से नहीं, फ़कत पाकिस्तान से. और आप सबको याद होगा कि हमने उनके एजाज़ में एक अलविदाई प्रोग्राम किया था, जिसमें हमने उनको खैरबाद कहा था, क्योंकि वो अल्लाह पाक के घर की ज़ियारत यानी कि उम्रा की सादत के लिए यहाँ से गई थी. और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह के वो आज तशरीफ़ ला चुकी हैं वापस, और इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं. वार्म वेलकम. सबसे पहले खुश आमदीद. अस्सलामु अलैकुम साइमा जी, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत दिल की अता गहराइयों से मुबारकबाद कि अल्लाह ने आपको इतनी अजीम सादत से नवाजा. और एक बार फिर ये भी नहीं कि वेरी फर्स्ट टाइम, आप माशाल्लाह 20 दफा ये सादत हासिल कर चुकी हैं, लेकिन अल्लाह ने एक बार फिर आपको अपने दर पे बुलाया. आपने वो एक बार फिर जरा बताएं, जरा आपके जज्बात इस वक्त क्या है? माशाल्लाह बहुत जज्बात, क्या बताऊं, बस वही फीलिंग है, खत्म नहीं हो रहा ना. जो कुछ देख के आई हूँ सब कुछ ऐसे लग रहा है कि जैसे अभी भी मेरी आंखों के सामने है सब कुछ ना. वाह वाह वाह. यहाँ से गए पहले अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ से हमारी तकरीबन 1:50 पे हमारी फ्लाइट थी फैसलाबाद से. फैसलाबाद से? जी, फैसलाबाद से हम लोग दुबई, फैसलाबाद टू दुबई. पहले दुबई गए. दुबई में हमने स्टे किया. स्टे करके उसके बाद फिर हम दूसरा प्लेन वहाँ से पकड़ा. फिर हम गए जद्दा. जद्दा पे जाके फिर हमने एहराम बांधा. टोटल ये आपकी जो फ्लाइट थी फैसलाबाद टू जद्दा कितने घंटे की थी? फैसलाबाद टू दुबई, देन दुबई टू जद्दा. दुबई तो आपका स्टे था? कितना स्टे किया? तकरीबन मेरा ख्याल है कि 1-2 घंटे वहाँ पे हम रुके. तो ये टोटल कितना बनता है टाइम फैसलाबाद टू जद्दा तक स्टे डाल के? पता नहीं, ये 4 घंटे की फ्लाइट है जद्दा तक जाने की. 4 घंटे और स्टे डाल के यानी कि 4-6 घंटे. 2 घंटे मेरा ख्याल दुबई है. फैसलाबाद तो दुबई मेरा ख्याल 2 घंटे की है जी तकरीबन. अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से फिर हम लोगों ने जिद्दा से फिर एहराम बांध के फिर वहाँ से फिर हम बसों में हम लोग मक्का पहुंचे. इतनी जल्दी ना पहुंचे आप, अभी रुक जाएं. जब जद्दा पहुंचे आप, माशाल्लाह पहले भी आप कई दफा जा चुके हैं जी, लेकिन जब आप जद्दा पहुंचे तो एक बार फिर पहुंचे माशाल्लाह से. इतनी दफा फर्स्ट टाइम तो आपका था नहीं, लेकिन इस बार जब पहुंचे तो तब जज्बात क्या थे? क्योंकि इस बार काफी गैप के बाद आप, काफी गैप के बाद भी काफी, मैं कहती हूँ कि सारा कुछ बदल गया था. अच्छा. मेरे लिए वो चीजें नहीं रही थी. मैं 14 साल के बाद 14 साल के बाद 2010 में पहले मैं गई थी. उसके बाद अभी गई हूँ 2024 में गई हूँ. तो मुझे बिल्कुल एकदम सब कुछ बदला हुआ नजर आ रहा था. कोई वो चीज पहले वाली नहीं लगी मुझे ना. बड़ा नया नया लगा सब, मतलब कि काफी बढ़ गया है. मतलब चीजें बढ़ा दी हैं. वहाँ जहाँ पे हम लोग, कच्ची सड़कें थी, कच्ची गलियां थी जहाँ हुजूर पाक फिरते थे, वहाँ पे सब उन्होंने होटल्स बना दिए हैं. हरम के चारों तरफ आप जाएंगे ना, आपको होटल्स नजर आएंगे. वहाँ कुछ नहीं है, सिर्फ होटल्स हैं. अच्छा. हाँ, बीच में हरम है, चारों तरफ जो है वो होटल्स हैं. तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन. मगर क्या है कि जो मैंने पहले उम्रे किए थे उसमें मुझे बहुत आसानियां महसूस हुई थी. इस दफा गई हूँ जरा थोड़ा सा मुश्किल लगा. क्यों? इसलिए कि वो रास्ते में भूल गई. अच्छा. क्योंकि बनावट जो उसकी हो गई ना चेंज, अब वो सब बदल गया. सब इतने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन गई हैं वहाँ पे, शॉपिंग सेंटर्स बन गए हैं वहाँ पे. तो वहाँ समझ नहीं आ रही थी कि हम लोग कहाँ जाएं, किधर जाएं. बल्कि मैं 2 दफा रास्ता भूल गई, होटल का रास्ता भूल गई. समझ नहीं आ रही थी कि मैं किधर जाऊँ ना. अच्छा. मगर अल्हम्दुलिल्लाह फिर 1-2 दफा जाने के बाद जब वापस आने का होता था तो हमें रास्ता पता चल जाता था, तो हमारा सफर खत्म हो. अरे वाह माशाल्लाह. जितने लोग हमें सुन रहे हैं, कमल हफीज भी हमारे साथ हैं इस वक्त, और वो भी चूंकि उम्रा करके आ चुकी हैं, तो उनके भी जज्बात दीदनी होंगे आपकी बातें सुन के. तो चूंकि माशाल्लाह अभी आप उम्रा करके वापस आई हैं, और मैं जितने लोग हमें सुन रहे हैं मैं आपको बताता हूँ, और जितने लोग हमें वाया सोशल मीडिया देख रहे हैं या बाद में देखेंगे, ये कुछ तबर्रुकात हमें इन्होंने दिए हैं मदीना से. ये कुछ अंबर खजूरें लेके आई हैं, जो कि मैंने अभी जो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है उसमें आप देखिएगा बाद में जाके मेरे यूट्यूब चैनल आरजे ज़ीशान हैदर पे, कि ये खजूरें पाकिस्तान में मैंने तो आज तक नहीं देखी. इनकी बनावट ऐसी, इतनी लंबी खजूर तो होती ही नहीं है जिस तरह की ये लेके आई. अंबर इस खजूर का नाम है. और ये मेरे हाथ में ये जो रिंग आप देख रहे हैं, ये जो रिंग है ये भी माशाल्लाह मदीना से लेके आई है फिरोज़ा. और ये तस्बीह और एक की चेन है बहुत खूबसूरत, और उसके बाद फिर एक ये रिंग लेके आई है माशाल्लाह से तबर्रुकात हमारे लिए. और अगेन मैं कहूँगा कि ये जो तबर्रुकात वहाँ से आते हैं उनका ये नहीं होता कि ये वो क्या है, कितना महंगा है, क्या है उसकी ये बात, उसकी ये निस्बत बड़ी चीज़ है माशाल्लाह. हाँ बेशक. वो एक बड़ी प्यारी लाइन है ना एक नात की, कि मैं कुछ भी नहीं हूँ
لیکن میری سرکار سے نسبت ہے. تو سب سے بڑی بات تو یہ ہے. اچھا خیر, آپ جدہ پہنچے, وہاں پہ آپ نے احرام باندھے, اور اس بار آپ کے لیے کچھ 14 سال بعد چونکہ آپ گئے تو سب کچھ نیا آپ کو لگا, کیونکہ ڈیولپمنٹ بڑی ہو چکی ہے. بالکل. اچھا, تو کتنے دن آپ رکے ہیں مکہ میں, سب سے پہلے یہ بتائیں. مکہ میں ہم لوگ تقریباً 12 دن. اوکے. 12 دن ہم نے وہاں اسٹے کیا مکہ میں. بس یہ ہوتا تھا کہ حرم میں چلے جاتے تھے, جا کے نماز پڑھتے تھے, دعائیں مانگتے تھے. پھر اتنا رش ہوتا تھا, بالکل ایسے لگ رہا تھا ذیشان کہ جیسے نا حج کا رش نہیں ہوتا, اتنا رش تھا اس دفعہ نا. ماشاءاللہ. تو میں کیا کرتی تھی, میں نماز پڑھ لیتی تھی عشاء کی نماز حرم میں پڑھ کے, اس کے بعد پھر میں چلی جاتی تھی طواف کے لیے. ماشاءاللہ. پھر خانہ کعبہ میں طواف کرتی تھی. اس کے بعد ذرا تھوڑا سا رش کم ہوتا تھا. مجھے کسی نے کہا تھا کہ رات کو لیٹ نائٹ جاؤ آپ. ایگزیکٹلی, بالکل ہے ایسے. لیٹ نائٹ میں تھوڑا سا رش کم ہوتا ہے, تو آپ خانہ کعبہ کے غلاف کو ہاتھ بھی لگا سکتے ہو, رکن یمنی کو ہاتھ لگا سکتے ہو, اگر موقع ملے تو حجرہ اسود کو بھی آپ ہاتھ لگا سکتے ہو, چوم سکتے ہو. تو میں پھر یہی کرتی تھی کہ میں رات کو لیٹ نائٹ ہے نا وہ میں کعبہ خانہ میں جاتی تھی. میں جا کے نا پھر خانہ کعبہ کے ساتھ لگ کے چمٹ کے اتنا پھر میں روتی تھی. میں اپنی وہ فیلنگ جو ہے نا وہ میں اپنے ساتھ لے کے آئی ہوں, جو کہ میری فیلنگ وہاں ہوتی تھی, اور میں اتنا روتی تھی اور سب کے نام لکھتی تھی غلاف کے اوپر. بلکہ آپ لوگوں کے بھی نام لکھے, اللہ میاں ان کو بھی بلانا, پروردگار ان کو بھی اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمانا, اپنے حبیب کے گھر کی حاضری نصیب فرمانا. یقیناً یہ جو اتنی دعائیں مانگی تھی الحمدللہ رب العالمین, کچھ دعائیں میری ابھی تک پوری ہو چکی ہیں, اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ کچھ مجھے امید ہے کہ میرا اللہ رد نہیں کرے گا انشاءاللہ انشاءاللہ. اور یہ آپ نے جو آپ کے جذبات تھے وہاں پہ, یقیناً وہ بڑے رکت آمیز مناظر ہوتے ہیں. میں اگین ریپیٹ کروں گا کہ چونکہ میں 1.5 مہینہ پہلے میں بھی زیارات سے آیا ہوں, تو اس در پہ جب مقدس ہستیوں کے آپ در پہ پہنچتے ہیں تو وہاں پہ واقعی آپ کے جذبات ایسے ہو جاتے ہیں, جس طرح آپ نے اس وقت ان کی آنکھوں میں جو آنسو آ گئے, ان کے لہجے میں وہ درد آپ نے محسوس کیا, وہ واقعی میں قسم بخدا یہ بات شیورٹی سے کہہ سکتا ہوں تک میں وہ انسان ہوں جی, میرا کام ہی سارا انٹرٹینمنٹ کا ہے, لوگوں میں خوشیاں بانٹنا. بڑے بڑے سٹیجز, بڑے بڑے ٹی وی چینلز, بہت بڑے بڑے پلیٹ فارمز میں نے دیکھے ہیں, پرفارم کیا, اور اللہ پاک نے بڑی عزتوں سے بھی نوازا ہے. لیکن یہ میں گارنٹیڈ بات کہہ سکتا ہوں کہ جب آپ وہاں سے ہو کے آتے ہو نا, تب آپ کو یہ دنیا بالکل فالتو سی لگنے لگ جاتی ہے, فضول لگنے لگ جاتی ہے, اور آپ کو واقعی پتہ چل جاتا ہے, جو کہ ہم سب کہتے ہیں کہ دنیا جھوٹ ہے, آپ کو احساس ہو جاتا ہے واقعی یہ دنیا جھوٹ ہے, اور آپ کا پھر یہاں دل نہیں لگتا, آپ کا جسم واپس آتا ہے, آپ کی روح واپس نہیں آتی. سائمہ جی ایسا ہی ہے کیا؟ جی میں تو کہہ رہی تھی کہ اللہ میاں مجھے یہیں رکھ لو, میں نے واپس نہیں جانا, میں نے یہیں رہنا ہے. اور میں وہاں پہ جا کے نا بہت بیمار ہو گئی تھی. اچھا, کچھ انفیکشن ہو گیا تھا گلے کا, آپ کو پتہ ہے وہاں پہ کھانسی, گلا خراب ہو جاتا ہے. اچھا, وہاں پہ بھی موسم ایسا ہی ہے؟ نہیں ہوتا ہے ایسا نا, ایک دم پانی چینج ہوتا ہے اکثر لوگوں کا. نہیں وہ تو ایک الگ بات ہے, لیکن چونکہ ابھی جس طرح پاکستان میں سموگ ہے, سموگ وغیرہ نہیں. اچھا, گرمی بہت ہے, دھوپ بہت ہے. ابھی بھی بہت گرمی ہے, وہاں کا موسم بہت گرم ہے, فل اے سی چل رہے ہیں, مسجد نبوی میں حرم میں فل اے سی ہے, ہوٹلز میں اے سی چل رہے ہیں نا, گرمی بہت زیادہ ہے. طبیعت بہت خراب ہو گئی, میں نے اینٹی بائیوٹک بہت زیادہ لے لی, اس کی وجہ سے مجھے انفیکشن ہو گیا, اندر میرا خشک ہو گیا, پانی میں کم پیتی تھی. وہاں پہ تو خشکی ویسے ہی بہت ہوتی ہے, کیونکہ کھجور ہے, باقی صحرا ہے, سب تو اس لیے زیادہ. خیر ہمارے اسٹوڈیو میں, ہمارے پروڈکشن میں جو ہمارے بھائی کام کرتے ہیں وقاص, ان کے لیے بھی سائمہ ایک بہت ہی پیارا تبرک لے کے آئی ہیں, ذرا وہ بھی ان کو دیجیے گا. فرحان بھائی وہ ذرا تبرک اٹھائیے اور یہ عنایت کیجئے. یہ سائمہ جی اسپیشل وقاص بھائی کے لیے لے کے آئی ہیں مدینہ کی سرزمین سے, اور یہ بھی بہت بڑی سعادت ہے. فرحان بھائی, یہ وقاص کو میں نے بہت یاد کیا وہاں جا کے, وقاص نماز پڑھتے ہیں, اور ان کے لیے میں نے تسبیح لی, ان کے لیے میں نے ٹوپی لی. میں نے کہا وقاص نماز پڑھتے ہیں, مجھے ماشاءاللہ 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 کہ وقاص نماز پڑھتے, خوشی ہو رہی تھی. ماشاءاللہ, یہ تسبیح ہے, یہ ٹوپی ہے, یہ اس کے اندر رکھنے ہیں, اور یہ تبرک ہے, کھجوریں ہیں, یہ اپنے پاکستان میں پہلے کبھی نہیں دیکھی. سائمہ ذرا ان کو ذرا بتائیں, ایکسپلین کریں یہ کھجوریں کون سی ہیں. یہ امبر کھجور ہے, یہ پاکستان میں آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوگی. آپ کھائیں گے, اس کا ٹیسٹ بھی بہت الگ ہے, بالکل ایسے لگے گا کہ آپ کو تازہ فروٹ کھا رہے ہیں. بہت ہی شکریہ سائمہ جی, وقاص کی طرف سے میں آپ کو بڑی دعائیں کہہ رہا ہوں, یہ اللہ پاک آپ لوگوں کو بھی اس گھر کی حاضری نصیب کرے. الہی آمین, الہی آمین. اچھا 12 دن آپ رہی مکہ میں جی, اس کے بعد
اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے مدینہ آنا تھا. اوکے. مدینہ پھر اس کے بعد ہم مدینہ گئے, پھر وہاں پہ اسٹے کیا مدینہ میں جا کے. تقریباً ہمیں نا 1 مہینہ لگ گیا. اوکے. مدینہ کتنے دن رہے آپ؟ باقی جتنے دن تھے نا مدینہ میں ہم نے تقریباً ان کے 15-16 دن جو تھے. ہاں باقی جو تھے نا وہ مدینہ میں ہم نے گزارے. اچھا, مدینہ میں جب آپ گئے تو مدینہ کے ارد گرد کے جو مقامات ہیں وہاں بھی آپ گئے؟ زیارتیں ہوئی وہاں پہ. مسجد قباء ہے, مسجد قبلتین ہے, مسجد جمعہ ہے, مسجد بلال ہے. ماشاءاللہ. پھر جنگ احد جہاں طائف پہ بھی گئے آپ؟ طائف نہیں گئی میں. طائف نہیں گئے. اوکے. جہاں پہاڑ جہاں پہ جنگ ہوئی تھی, جنگ احد ہوئی تھی, اس پہاڑ پہ گئے تھے جہاں پہ حضور پاک کے چچا حضرت حمزہ, بالکل حمزہ, ان کی قبر ہے وہاں پہ. بالکل صحیح. جن کو شہید کر دیا تھا, جن کے ایک ایک ٹکڑا کر دیا تھا, بازو کاٹ دیے تھے, کلیجہ کاٹ دیا تھا. جنگ بدر میں جو شہید. جی جنگ احد, جنگ بدر. اور غار ثور اوپر تو نہیں میں گئی, پہلے میں جب گئی تھی تو میں اوپر بھی گئی تھی پہاڑ کے. اب ہمت نہیں تھی. تقریباً 2 گھنٹے اوپر چڑھنے کو لگتے ہیں, 2 گھنٹے اترنے کو لگتے ہیں. بہت لمبا, بہت اونچا. پیدل ہے؟ پیدل. یوں میں بس چڑھائی ہے. اچھا. تو اوپر جانا ہے اور آپ نے, اور مطلب یہ بڑی ہمت کی. آپ جیسے لوگ ماشاءاللہ ابھی ینگ ہو آپ. جی بالکل. ہم نے بھی یہیں سے, میں آپ کی بات, جب ہم کچھ ایران میں کچھ زیارات تھیں ایسی جو پہاڑیوں پہ تھی, بہت اونچا, لیکن وہاں پہ میں اکثر ایسا مقام بھی آیا کہ میں چلتے چلتے تھکا بھی ہوں کہ یار, لیکن مجھے اس وقت موٹیویشن ملی ہے کہ جب میں نے اپنے قافلے میں چند بزرگوں کو دیکھا تو وہ بزرگ ہو کے بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم اب اتنی دور سے آئے ہیں, دوبارہ نصیب ہو یا نہ ہو تو ہم کیسے اس در کی زیارت کیے بنا جا سکتے ہیں. تو ان کو دیکھ کے مجھے, میرے اپنے ہمیں یار, میں کیسا جوان ہوں کہ میں تھک رہا ہوں اور میں میرا ملتی ہے نا ان کو, حوصلہ کم, بالکل ایگزیکٹلی. اچھا, مدینہ میں آپ رہے 15-20 دن, آپ 12 دن مکہ میں رہے. آپ نے پہلے بھی 20 دفعہ عمرہ کیا ہے, یہ آپ 14 سال کے بعد آپ گئے ہیں. اس دفعہ کوئی ایسا ایک خاص واقعہ, کوئی ایک ایسا لمحہ شیئر کریں جو ایسا لمحہ ہو کہ جب آپ بالکل اپنے ہوش و حواس میں ہی نہ رہے ہو, کچھ ایسا ہوا ہے آپ کے ساتھ اس دفعہ, کوئی خاص بات شیئر کریں جب آپ یعنی کہ آپ بے ساختہ رو پڑے ہوں, یا کوئی ایسا خاص منظر, کوئی لمحہ وہ بتائیں. میں ذیشان, مجھے بہت ہی تبدیلیاں نظر آئیں, کیونکہ جہاں پہلے ہم کھلے عام جاتے تھے, حضور پاک کے روزہ مبارک کے سامنے جاتے تھے, وہاں پہ نوافل پڑھتے تھے ہم لوگ, مجھے وہ چیز نظر نہیں آئی. وہاں پہ جانے کی اجازت نہیں ہے. وہاں پہ آپ کو اپنے موبائل پہ نا وہ بکنگ کروانی پڑتی ہے. اب ایسا کوئی انہوں نے, سعودیہ والوں نے نیا سسٹم کیا ہے کہ وہاں پہ بکنگ کروانی پڑتی ہے. کس چیز؟ اندر جانے کے لیے, ریاض الجنہ میں جانے کے لیے. اچھا اچھا اچھا. آپ نہیں جا سکتے بغیر اس کے بکنگ کروائے ہوئے. اگر اس میں آپ کی خوش نصیبی ہے, خوش قسمتی ہے کہ آپ کا اگر نام نکل آیا ہے تو آپ ریاض الجنہ کی زیارت کر سکتے ہو. اگر نہیں تو آپ نہیں جا سکتے. ہمارے جیسے کافی لوگ تھے جنہوں نے ٹرائی کیا, نہیں ہوا, ان کا نہیں نام نکلا. مگر ہم نے 2-3 دن مسلسل کوشش کی کہ مطلب ہمارا نام جو ہے نا وہ نکل آئے. پھر آپ کا اور میں تڑپ رہی تھی اور میں رو رہی تھی کہ میں اللہ میاں میں دیکھنا چاہتی ہوں, میں ریاض الجنہ دیکھنا چاہتی ہوں, اللہ میاں میں حضور پاک کے روزے کے قریب جانا چاہتی ہوں, میں ان کے بالکل روزہ مبارک کے سامنے جانا چاہتی ہوں. تو 3 دن میرے تڑپ کے گزرے. چوتھے دن پھر میں نے نا کسی سے کہا, میں نے کہا آپ پلیز ٹرائی کریں, آپ ٹرائی کریں کہ مجھے مطلب میرا نام نکل آئے, میرا نام نکل آئے. دیکھیں خدا کی کرنی ایسی کہ جتنے بھی ہم لوگ تھے نا ہوٹل میں, مطلب کمرے میں, میرے ساتھ 2 خواتین اور تھیں, تو نا ان کے بھی نکل آئے. ارے واہ واہ, یعنی کہ آپ کے اکٹھے ہی نکل آئے, ہم سب کے, ان کے بھی نکل آئے, میرے بھی نکل آئے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور یقین کرے جو کہ مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. میں جب تک میرا نام نہیں نکلا تھا نا تو میں جاتی تھی عشاء کی نماز کے بعد, میں حضور کے روزہ مبارک گنبد خضرا کے سامنے کھڑی ہو جاتی تھی کہ یا رسول اللہ میں نے اندر آنا ہے, یا رسول اللہ مجھے اندر آنا ہے, مجھے اجازت دے دو اللہ, یا رسول اللہ یہاں تک بلایا ہے تو اپنے گھر کے سامنے بھی بلا لو, یا رسول اللہ مجھے اندر آنا ہے. تو میں وہاں کھڑی ہو کے نا یوں دعائیں مانگتی رہتی تھی نا گنبد خضرا کے پاس, رات کے ٹائم پہ نا اکیلی کھڑی پاگلوں کی طرح اپنے آپ سے باتیں کرتی رہتی تھی, حضور پاک سے باتیں کرتی تھی.
तो मैं इतना रोई, उसके तीसरे दिन मेरा नाम निकल आया। अरे वाह। और मैं इतनी खुश हुई, मैंने कहा या रब्बुल आलमीन तूने मेरी दुआ कबूल। फिर जब आप गए वहाँ पे तब क्या जज्बात थे? फिर मैं अच्छा पहले जब मेरा नाम नहीं निकला था ना तो वहाँ पे खड़े हुए हैं आर्मी वाले, फौजी खड़े हुए हैं, बिल्कुल अंदर नहीं जाने देते। लोग तड़पते हैं कि जाएं अंदर, रियाजुल जन्ना के अंदर। अच्छा वो मैं खड़ी थी ईशा की नमाज के बाद, मैं गुम्बद खिजरा के सामने खड़ी थी, तो वो जहाँ से जाते थे अंदर रियाजुल जन्ना में ना, तो मैं ना वहाँ पे देखा कि एक पुलिस वाला खड़ा हुआ है, वो एक किसी फैमिली से बात कर रहा है। ओके। मैं चुप करके ना इधर से होके ना मैं घुस गई अंदर, पाकिस्तानियों की तरह, पाकिस्तानियों वाला काम किया मैंने ना। अच्छा। तो ना मैं काफी दूर चली गई। अच्छा। मैंने कहा मैं निकल गई, मैंने कहा अब मैं अंदर चली जाऊंगी। ये आपका नाम निकलने से पहले? ओके। मैं चुप करके अंदर चली गई। अच्छा। अब मैंने कहा कि अब मैं पहुंच गई अंदर, रियाजुल जन्ना में मैं पहुंच गई, मगर किस्मत खराब मेरी कि उस आदमी ने मुझे देख लिया। अच्छा। यल्ला 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 हजिया वين انتي روح وين يلا 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 برا يلا برا. What happened? Why are you shouting? انتي पाकिस्तानी है? انا اعرف انتي पाकिस्तानी. मेरा पाकिस्तानी ऐसे काम करते हैं. انتي पाकिस्तानी. मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह ना पाकिस्तानी है ना. फिर दाखिल अल्लाह यखल्लीक. यल्ला आउट आउट. यानी कि आपने गुजारिश भी की कि जाने दे? इतनी रिक्वेस्ट मैंने उससे की कि मुझे अंदर जाने दो, अंदर जाने दो ना, नॉट अलाउड। तो फिर जब आपका नाम निकला तो उसको जरा जाना था बता के कि अब मैं जा रही हूँ, अब रोक के दिखाऊंगी। फिर मैं गई, फिर उन्होंने मेरा मोबाइल भी नहीं देखा, उन्होंने कहा यल्ला रूह दाखिल। फिर मैं गई अंदर, फिर भाग भाग के मैं अंदर गई। मैंने जाके पहले तो वीडियोस बनाई सारी रियाजुल जन्ना की, जहाँ हुजूर पाक खुतबा देते थे, वहाँ पे एक जगह बनी हुई है, मिंबर बना हुआ है, मिंबर के अंदर हुजूर पाक खुतबा देते थे नमाज का। तो वहाँ पे मैंने सारी तस्वीरें बनाई वहाँ की ना, और मैंने अपनी सारी तस्वीरें बनाई वहाँ पे। फिर मैंने नवाफिल पढ़े वहाँ पे, फिर अल्लाह का शुक्र अदा किया, या रब्बुल आलमीन तूने मुझे तौफीक दी है मुझे कि मैं अंदर आऊँ। कितना टाइम आपने गुजारा उसमें? तकरीबन 10-15 मिनट बस। सही। उसके बाद फिर वो कहते हैं अच्छा ये सारा जो अहवाल है वो तो हम एक ही शो में तो नहीं वो सारा कर सकते बयान। मुझे ये बताइए कि जब ये आप पहुंचे, आपने बताया, तब आपके जज्बात क्या थे? जब जिस दिन आपको इल्म था कि आज आपकी वापसी होनी है, उस दिन आप जब आखिरी दफा गए हो, एक अलविदा, आखिरी सलाम, मैं इसको नहीं कहता, बहुत जब मैं भी गया था लोग कहते थे भाई आखिरी सलाम अपना कर लें। आखिरी सलाम क्यों? दुआ कि खुदा में बार बार बुलाए, अलविदाई सलाम आप कह सकते हो। तो वो अलविदाई सलाम जब आप करने गए, वो जज्बात क्या थे, वो जरा बताएं। हाँ ज़ीशान, मैंने बताया कि मैं मक्का में बीमार हो गई थी ना, एंटीबायोटिक बहुत खा ली थी, उसके बाद मेरा कुछ पता नहीं था कि मैं बचूंगी। अच्छा, यहाँ तक हालत खराब हो गई? हालत मेरी सारी रात वॉशरूम जाना आना खुश्क हो गया था अंदर से। बिल्कुल गर्मी, जैसे गर्मी हो जाती है ना, इस तरह की हालत हो गई थी। तो पानी नहीं पिया वहाँ। अरब की गर्मी बहुत सख्त होती है, मैंने भी ये इराक में महसूस की है, मैंने भी ऐसे बहुत शदीद गर्मी होती है वहाँ पे ना। और फिर ऊपर से लोग, क्राउड होता है, इतना रश होता है जिसकी वजह से बंदा घबरा जाता है। मगर मैंने हिम्मत नहीं हारी। आज मैं 2 दिन मैं हरम नहीं जा सकी, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई। मैंने अपने जितने भी मेरी कमरे वालियाँ थी, मैंने उनको बोल दिया मेरा सामान जो है ना, मेरी भांजी हैं, उन तक पहुँचा देना। यहाँ तक मेरी हो गई थी, बस हो गई थी मेरी ना, मेरी टांगों में जान नहीं रही थी ना, मैं ऐसा लग रहा था बिल्कुल ख़त्म हो जाऊँगी अब मैं। तो मैंने कहा कि मुझे इधर ही छोड़ जाना, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इधर ही रह जाऊंगी, मैं वापस नहीं जाऊंगी। तो आप मेरा सामान जो है ना मेरे घर वालों तक पहुंचा देना। तो ये आपके अल्फाज, इसको मैं कहूँगा कि वसीयतन वाले जो अल्फाज, वसीयत मैंने उनको कर दी थी कि मुझे इधर ही छोड़ जाना, मुझे लेके ना जाना, मुझे इधर ही। यहाँ तक कंडीशन, इतनी कंडीशन खराब थी मेरी। और उसके बाद मैं दुआएं मांग रही थी कि या रब्बुल आलमीन, कि एक दफ़ा मैं उनको खुदा हाफिज़ तो कह दूँ हुजूर पाक को, मुझे इतना हौसला, मुझे इतनी हिम्मत। आखिरी दिन था आपका? आखिरी दिन। ओके। सुबह मेरी फ्लाइट थी और एक दिन पहले मेरी हालत जो थी ना बहुत ख़राब थी। मैंने कहा मैं सफ़र नहीं कर सकती, मुझे इधर ही छोड़ जाओ। अच्छा। मैंने उनसे बड़ी रिक्वेस्ट की, कहते नहीं आप ठीक हो जाएंगे। रात के 2 बजे मुझे हॉस्पिटल लेके गए। अच्छा। 2 बजे रात को मैं गई हूँ हॉस्पिटल। मैंने कहा मेरी बस हो गई है, मगर वो डॉक्टर अच्छा था,
عربی تھا مگر انگلش بولتے تھے. شکر ہے کہ میں تھوڑی بہت عربی بھی ان سے بول رہی تھی. تو میں نے ان سے بات کی اس طرح کہ میرے ساتھ یہ سچویشن ہے. انہوں نے مجھے میڈیسن دی, پانی دیا. اسی وقت انہوں نے کہا اسی وقت تم یہ میڈیسن کھاؤ. وہیں پہ بیٹھے بیٹھے میں نے میڈیسن کھائی. کھا کے میں گھر آئی, پھر ایک ڈوز اور میں نے لی. میں نے 2-3 ڈوز اس رات لی. الحمدللہ میں کچھ اپنے آپ کو بہتر محسوس کرنے لگی. جس دن ہم نے جانا تھا مغرب کے بعد, ہماری کوچ تھی یہاں سے, ہم نے چھوڑنا تھا مدینہ. تو میں عصر کی نماز جو تھی میں گھر میں پڑھ رہی تھی کہ میرے اندر ہمت نہیں تھی چلنے کی نا. تو میں نے عصر کی نماز پڑھتے پڑھتے نا, تو بیبیاں جو ساری تھیں نا وہ خدا حافظ کہنے کے لیے, آخری سلام کہنے کے لیے سب جا رہی تھیں مطلب حرم. تو میں نماز پڑھ رہی تھی. میں 4 فرض نیت کی, میں 4 فرض نیت کر رہی ہوں. تو میں سوچ رہی ہوں کہ اللہ میاں آج آخری دن ہے, اور میں نے الوداع نہیں کہا نہ. میں 2 دن ہو گیا حرم گئی ہوں. میں نا نماز پڑھتے پڑھتے نا میں نے اس بی بی کو اشارہ کیا. میں نے کہا کہ رک جائیں نا, مطلب اس طرح میں نے ان کو. وہ کہتی ہیں کہ اس نے اشارہ کیا رک جاؤ. اچھا وہ بیٹھ گئی, میرا انتظار کرنے لگی. جب میں نے اسلام پھیرا, میں نے اسلام پھیر کے میں نے اس کے بعد ان کو بولا کہ میں نے جانا ہے مدینہ, حرم میں جانا ہے, مجھے لے کے جاؤ. دوپہر کا ٹائم تھا, شدید گرمی تھی, طبیعت بھی میری کچھ ایسی تھی, ٹھیک نہیں تھی. مگر میں نے ہمت نہیں ہاری. میں نے کہا یہ ٹائم گزر گیا تو پھر گیا. ساری زندگی مجھے پچھتاوا رہے گا. مجھے اتنا پچھتاوا رہے گا کہ میں آخری دفعہ میں ان کو سلام بھی نہیں کر سکی, ان کے گھر کی حاضری بھی نہیں دے سکی. پھر میں اسی وقت میں نے فرض پڑھ کے میں نے آیت الکرسی پڑھی, اور اس کے بعد میں نے کہا چلو ان کے ساتھ ہی آپ چلو. میں نے اللہ کے حوالے میں نے کہا چلو, میں ان کے ساتھ چلی گئی. میں نے سنت نہیں پڑھی, میں نے گئی حرم میں. اندر تو جگہ نہیں ملی. میں ہمیشہ حرم میں جاتی تھی تو میں اندر جا کے مسجد نبوی کے اندر جا کے نماز پڑھتی تھی. میں نے کبھی باہر نماز نہیں پڑھی. آتا ہے باہر کھلا, ادھر میں نے نماز نہیں پڑھتی تھی. صرف ایک دن میں نے نماز پڑھی آتے میں. تو میں نے نا مسجد نبوی میں نہیں جا سکی. میں نے آتا جو ہوتا ہے نا باہر جو ہوتی کھلی جگہ, تو وہاں پہ جا کے میں نے 4 رکعت نماز سنت رسول کے پڑھ کے, اس کے بعد میں نے کہا کہ الحمدللہ رب العالمین, میری یہ خواہش بھی پوری ہو گئی کہ میں جا رہی ہوں. اور میں جاتے ہوئے اپنے پیارے نبی کو خدا حافظ بھی نہیں کہہ پا رہی تھی. پتہ نہیں میرے اندر ہمت نہیں تھی, مگر الحمدللہ اللہ پاک نے مجھے ہمت دی اور میں پہنچ گئی. اور میں نے جا کے الوداعی ان کو سلام کیا اور یہ دعا کی کہ اللہ میاں دوبارہ بھی مجھے ہمت دینا کہ میں تیرے حبیب کے گھر کی حاضری کے لیے آؤں, جہاں امام حسین امام حسن کھیلا کرتے تھے. ان گلیوں میں میں پھری ہوں, میں گھومی ہوں, اور میں سوچتی تھی کہ یہاں امام حسن جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھاتے تھے تو ان کی کندھوں پہ بیٹھ جاتے تھے حضرت امام حسین. جب تک وہ بچہ نیچے نہیں اترتا تھا کہ وہ بچہ حضور پاک سجدے سے نہیں اٹھتے. واہ 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 سبحان. اور مجھے یاد آتا تھا کہ یہی ریاض الجنہ ہے جہاں حضور پاک خطبہ دیتے تھے, یہی ریاض الجنہ جہاں حضور پاک رہتے تھے, یہی ریاض الجنہ جہاں اپنی فیملی کے ساتھ رہتے تھے. الحمدللہ اس جگہ پہ اللہ پاک نے کہتے ہیں کہ سال میں 1 دفعہ آپ کی باری آتی ہے. واہ. اگر اب میں دوبارہ جاؤں میری باری نہیں آئے گی آپ کی, کیونکہ کمپیوٹر میں سارا کچھ آ گیا. بالکل بالکل پتہ چل گیا کہ یہ شخص پہلے بھی آ چکا ہے, مگر اللہ نے مجھے توفیق دی. بہت بہت یہ جو گفتگو ہے یہ تو بہت لمبی ہے اور یہ بہت بڑی سعادت ہے. مجھے وہ مناظر یاد آ رہے ہیں مجھے بھی, اس کے میں جب الوداع میں نے بھی لی تو اس وقت کیا مناظر, آپ جا رہے ہوتے اور آپ مڑ مڑ کے بار بار دیکھ رہے ہوتے ہیں اسی در کو, اور اس وقت آپ کو احساس ہوتا ہے جب آپ وہاں رہتے ہو نا 10-12 دن, تب تو آپ کو یہ چیزیں فیل نہیں ہوتی اتنی. جب آپ جدا ہو رہے ہوتے نا تب آپ کو ان چیزوں کا احساس ہوتا ہے. اور مجھے وہ لمحہ یاد ہے کہ میں کربلا سے جب نکل رہا تھا میں مڑ مڑ کے کیسے دیکھ رہا تھا, اور مجھے اس وقت یوں فیل ہو رہا تھا کہ جیسے پتہ نہیں میرے جسم سے جان نکل رہی ہے, یعنی کہ میں بچھڑ رہا ہوں کسی بہت اپنی جگہ سے, اور بہت وہ فیلنگ ان کا ایکسپلین کرنا ناممکن ہے. تو سائمہ جی آپ کو یہ مبارکباد ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو یہ سعادت دی. کروڑوں لوگ دنیا میں بستے ہیں جو یہ ارمان لیے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں, لیکن آپ کو اللہ نے ان خوش قسمتوں میں رکھا جو بار بار خدا کے گھر میں گئے اور جنہوں نے یہ مقدس ہستیوں کی زیارت کی ہے, اور جو انہوں نے بات کی کہ وہاں پہ وہ چلا کرتے تھے جہاں وہ حضور بیٹھتے تھے خطبہ. یہ اب وہ جگہ تو بدل چکی ہیں, وہاں پہ ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے, لیکن وہاں پہ آپ جا کے وہ احساس جو آپ کو ملتا ہے نا کہ یار میں جس گلی میں چل رہا ہوں
آج سے 1400 سال پہلے انہی جگہوں پہ شاید حضور کے قدم لگے ہوں گے جہاں پہ میں چل سبحان رہا اللہ، بے شک یہ جو آپ کو فیلنگز ہے نا اس کا کوئی دنیا میں مول نہیں ہے. اتنی یہ مقدس فیلنگ ہوتی ہیں آپ کے لیے, اتنی معتبر فیلنگ ہوتی ہیں آپ کے لیے. سو سائمہ جی آپ کو ونس اگین مبارکباد, بہت زیادہ دعا ہے خدا تعالیٰ آپ کی یہ سارا ایک ایک قدم جو آپ نے اس کی راہ میں اور ان مقامات پہ اٹھایا ہے وہ قبول و منظور فرمائے. آپ کی ہر دعا قبول ہو, صحت تندرستی آپ کو ملے, اور یقیناً وہاں سے صحت آپ لے کے آئی ہیں ماشاءاللہ. اب الحمدللہ فٹ فاٹ ہیں آپ, حتیٰ کہ یہاں پہ ہماری حالتیں خراب کر دی ہیں اسموگ نے, لیکن آپ ماشاءاللہ فٹ فاٹ ہیں. جی ابھی ہم جا رہے ہیں نیوز بریک کی طرف, نیوز بریک کے بعد واپس آتے ہیں, کہیں مت جائیے گا. اسٹے ٹیون 103.